نے کہا کہ رہو اے آدم، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ، اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے، ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں، اب تم اگر ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے، یہ حرام ہے، محرمات ہے، ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے، کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے، ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار تک شادی کرو، اجازت ہے تمہیں، تو اس اعتبار سے مباحات، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے، وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے bitter facts of life، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے، جس کی سزا انہیں ملے گی۔ اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، الی حین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے، اس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے، وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے۔
ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ تم اگر میری طرف بالشت بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا۔